أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 8ویں نمبر کی آیت اصحاب المیمنہ، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے جانب جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے. 9ویں نمبر کی آیت ہے اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ. یہ اللہ تعالیٰ کے بائیں طرف کھڑے رہیں گے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیے ہوئے لوگ ہوں گے جو سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. اللہ تعالیٰ بڑے غضبناک، بڑے جلال میں ہوں گے. جیسے حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بڑے غضبناک اور جلال میں ہوں گے اور بڑے غصے میں ہوں گے. جیسے کسی کافر کی روح نکالی جاتی ہے، نافرمان بندے کی روح نکالی جاتی ہے، اور اس روح کو لے کر فرشتہ جب آسمان کی طرف جاتا ہے تو آسمان کے پہلے آسمان پر جانے کے بعد سوال ہوتا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ تو فرمایا نافرمان بندہ اور کافر بندے کی روح لے کر آئے. تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے نہیں ہیں، اس روح کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل نہ ہو جائے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل ہو جائے. بہرحال بہت سارے بندے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاری ہوگی اور یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ نے ہمیں بائیں جانب کھڑا کیوں کیا. وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، تو اللہ نے ہمیں بائیں جانب کھڑا کیوں کیا. تھوڑی سی یہاں بات سمجھنے کی ہے اور ضروری بات ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک تو یہ دور، یہ وقت ہے سمجھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے روح نکلنے سے پہلے دنیا میں ہمیں دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی سمجھ رہا ہے، مان رہا ہے، راضی ہو رہا ہے. ایک وقت وہ ہوگا کہ آپ مانو گے، اللہ نہیں مانے گا. اور یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ مان رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، بار بار بلا رہا ہے. جیسے حضرت شاہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید نے ایک دن دیکھا تھا کہ وہ بازار میں بیٹھے تھے اور بھرے بازار میں بیٹھ کر زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے تھے اس طریقے سے.
تو ہارون رشید نے سلام کیا اور کہا کہ شاہ بہلول کیا کر رہے ہو بھرے بازار میں بیٹھ کر؟ آپ تو کبھی بازار میں آتے نہیں، یا تو جنگلوں میں رہتے ہیں، سمندر کے کنارے رہتے ہیں، اور آج بازار میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ یہ لفظ یاد رکھ لیجئے، بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، بس بازار میں بیٹھا ہوں۔ لیکن بندے مان نہیں رہے، اللہ مان رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی حضرت شاہ بہلول کو ہارون رشید نے قبرستان میں دیکھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے موٹے موٹے آنسو ٹپکا رہے تھے اور وہیں بھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ کہا کہ آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔ پہلے کس کی صلح کرا رہے تھے؟ بندوں کی اللہ سے کرا رہے تھے، اور آپ کس کی کرا رہے ہیں؟ اللہ کی بندوں سے صلح کروا رہا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت میں بندے نہیں مان رہے تھے اور اب خدا نہیں مان رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو جب انسان قبر میں جائے گا تو وہاں تو سارے دروازے بند ہو گئے نا۔ جب روح نکل گئی تو ماننے منوانے کے سارے راستے اللہ نے بند کرا دی۔ ما لم یغرغر، جب تیری روح نکل رہی تھی، جب تیرا سانس رک رہا تھا، اس سے پہلے تک اللہ نے توبہ کے دروازے تیرے لیے کھلے رکھے تھے، لیکن اس وقت تو نے نہیں مانا، اور تجھے سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اس کے بعد صحابہ کرام کو بھیجا، اس کے بعد تابعی کو بھیجا، تابعی کے بعد تابعین کو بھیجا، پھر اللہ والوں کو بھیجا، پھر نیک لوگوں کو بھیجا۔ تبلیغی جماعت تیرے گھر پر آ کر دھکے کھاتے رہی، اور ہر وقت تیرے سامنے لوگ آتے رہے، لیکن تو کسی طریقے سے نہیں مانا۔ اس وقت تو نہیں مانا، آج میں نہیں مانوں گا۔ اور خدا اللہ نہ کرے اللہ اگر نہ ماننے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ فلا تنتصران، کہ تمہاری مدد کرے اور اللہ کو منوا لے۔ تو بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے بائیں جانب کھڑے رہیں گے، جو جہنمی ہوں گے۔ اس میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، تھوڑا اس بار مسئلے کو ذرا باریکی سے سمجھ لیجئے، کیونکہ آج کل معاشرے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں نا کہ دیندار لوگ، دنیا دار نہیں کہہ رہا ہوں، دیندار لوگ بھی اس بلا میں گرفتار ہیں، اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ کون سی مصیبت؟ کہ بھئی قیامت کے میدان میں ایسے بندوں کو اللہ کے بائیں جانب اور اس سے بدترین سزا کہ زنا کرنے والوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ تو کہیں گے اللہ ہم نے زنا کیا ہی نہیں، تو نے ہمیں یہاں کیوں کھڑا کیا؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر، اللہ زیادتی کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مثال کے طور پر تمہارا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد ایک مسئلہ تو جو باریکی والا ہے وہ میں پہلے سمجھاؤں، اس کے بعد دوسرے مسئلے پر آتے ہیں۔ بھئی انسان اپنے بیوی کا وظیفہ ادا کر رہا ہے، لیکن اس وقت میں اس کا ذہن کسی اور عورت کی طرف ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری عورت کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہوں، بس اس کے ذہن میں یہ سوچ ہے۔ جیسا آج کل کا انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور سب فحاشی کے دور کھلے ہوئے ہیں، سارے ننگائی کے دور ہمارے سامنے کو، کسی لڑکی کی تصویر اس کے ذہن میں ہے اجنبی عورت کی، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ نہیں بلکہ اس عورت کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہوں، یہ بھی زانی ہے، یہ بھی زنا خور ہے، اس کو بھی اللہ کے بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا۔ عورت کے ذہن میں اگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی تصویر ہے تو وہ عورت بھی زانیہ ہے، یہ سمجھ لیں ایک بات۔ دوسری بات، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ اس نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اب عقل ٹھکانے آ گئی، جیسا حضرت امام شافعی، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نوجوان نے ایسا ہنستے ہنستے اپنے بیوی کو کہہ دیا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب اس کی بیوی کہاں سے اتر کر آئی تھی کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگی؟ کہنے کے لیے کہہ دیا، بیچارہ پھنس گیا۔ اب جس عالم کے پاس جاتا ہے کہتے کہ جا طلاق ہو گئی، تیری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت تھوڑی ہے۔
بیچارہ پریشان ہوگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑنے لگا، جیسا آج کل ہم دوڑتے ہیں۔ پھر ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جو یہ مسئلہ بتا دے کہ مولانا صاحب تھوڑا ہدیہ لے لو لیکن میرا مسئلہ حل کر دو جی۔ اور پھر کچھ مولانا صاحب نے ایسے مسئلے بھی نکالے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو کم قیمت میں بیچ رہے ہیں، وہ جہنمی ہے، چاہے وہ مولانا ہو کوئی بھی ہو۔ اگر وہ غلط مسئلے بتا کر امت کو گمراہ کر رہا ہے کہ بھئی 11 کلو شکر دے دو، 11 کلو چاول دے دو، 11 کلو یہ اناج بھرا دو، تو میرے 1 مہینے کا اناج تو گھر کا ہو جائے گا نا، تو چلا جائے جہاں جانا ہے وہاں چلا جائے، جہنم میں جانا ہے جس جگہ جانا ہے چلا جا۔ کس نے مسئلہ بتایا بھائی کہ آپ کے اناج دینے کی وجہ سے طلاق واپس ہو جاتی ہے؟ یا پھر جائیں گے اہل حدیث کے پاس، ابھی تو آپ نکاح کر رہے ہو حنفی مسلک پر رہ کر اور ساری زندگی حنفی مسلک پر گزار رہے ہو، اور جب 3 طلاق کی بات آئی کہا کہ نہیں اس طرف اہل حدیث میں 3 طلاق نہیں ہوتی، وہاں تو 9 بار بولیں گے تب جا کر 3 ہوتی ہے، تو وہاں جا کر پھر نکاح کروائیں گے۔ ایک بات، اس نوجوان نے جو یہ کہا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق، سب جگہ دوڑا، سب نے نہ کہہ دیا، کچھ نہیں، طلاق ہو گئی، کوئی راستہ نہیں تیرے پاس۔ کسی نے کہا کہ جا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ تو حضرت کے بعد جا کر حضرت بڑا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں نے تو مستی مذاق میں کہہ دیا تھا عورت کو، اور یہ تو بلا میرے سر پر آ گئی، کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے لے لیے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے عورت کو کہا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جا عورت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار، طلاق نہیں ہوئی۔ اب سارے علماء حضرت امام اعظم کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ حضرت امام اعظم نے اس کی عورت کو دیکھا ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے کہ مسئلہ بتا دیا؟ کہا میں نے اس کی عورت کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کے قرآن کو دیکھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل بنایا ہے۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب کسی نے اپنے عورت کو 3 طلاق دے دی اور اس عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں لا رہا ہے۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے جو حلالے کے نام سے دکانیں لے کر بیٹھے ہیں اور دکانیں چلا رہے ہیں، وہ 1 نمبر کے زانی اور بدکار ہیں اور لوگوں کو جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں۔ پہلے تو حدیث سن لیجئے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ الحلل والمحلل علی، حلالہ کرنے والا مرد اور حلالہ کروانے والی عورت دونوں پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور فرشتوں کی قیامت تک لعنت برستی ہے۔ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذیل میں کہ ایک بندے پر 1 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لعنت کا اثر اس کے 7 خاندان تک چلتا ہے، یہ سمجھ لو۔ تو پھر حلالہ، میں نے دیندار کا لفظ استعمال کیا اس لیے میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ اس بلا میں اچھے لوگ گرفتار ہیں، ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز کے پابند بھی ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور اشراق پڑھ کر مسجد سے باہر نکل، لیکن اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرے تجربے کی بات ہے، جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، اس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بھئی حلالہ کیا ہے اسلام کے اندر؟ خدا نخواستہ کسی نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اب وہ آپ کی زندگی سے جدا ہو گئی، وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی، جیسے نکاح سے پہلے حرام تھی اب حرام ہو گئی۔ اب دوبارہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا راستہ رکھا ہوا ہے؟ اس کے لیے حلالہ ہے۔ حلالہ اسلام میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، اس عدت کے اندر کوئی بھی نکاح کا پیغام اس کو بھیج نہیں سکتا ہے، نہ وہ عورت اپنا پیغام کسی کو بھیج سکتی ہے۔ اگر عدت میں اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو عدت ختم ہو جائے گی، یہ بھی سمجھ لینا، یا پیغام کسی کا قبول کر لیا تب بھی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت میں نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ جب 3 مہینے کی عدت پوری ہو گئی ہونے کے بعد اب کسی اجنبی مرد نے آپ کے تیار کیے بغیر، جیسا آج کل دوستوں کو تیار کیا جاتا ہے،
کہ میری عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور راتوں رات طلاق دے دے، تیری غیرت اتنی مر گئی ہے کہ تو اپنے عورت کو دوسروں کے بستر پر سلا رہا ہے، اتنی غیرت مر گئی ہے اور اتنی گندگی انسان کے ذہن میں آ گئی ہے، تو اپنے دوست کو تیار کر لے اور یہ کہہ دے کہ بھائی تو ایک رات کے لیے نکاح کر لے اور دوسرے دن صبح میں میرے عورت کو طلاق دے دے، بند کمرے کے اندر نکاح کر لے۔ اسی کو فرمایا لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور یہ لعنت قیامت تک برستی رہے گی۔ اب اس نے عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد کسی اجنبی مرد نے آپ کے تیار کیے بغیر کسی اجنبی مرد نے اس کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا عورت نے کسی کو پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی، اس نے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے جیسا پہلا شوہر گزار رہا تھا۔ اب اللہ نہ کرے ان دونوں میں کوئی انبناؤ پیدا ہو جائے اور پھر وہ شوہر اپنے مرضی سے اس کو 3 طلاق دے دے، پھر جا کر وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، تب جا کر پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی۔ اس کا نام ہے حلالہ۔ آج کون کرتا ہے مسئلہ؟ سارے الٹے مسئلے، ایمرجنسی کا دور ہے نا، سب کام جلدی میں چاہیے، ہم کو راتوں رات چاہیے ہے۔ یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجئے، جو حرکتیں چل رہے ہیں، آپ کی اولاد بغیر قصور کے زانیوں کے صف میں کل قیامت میں کھڑی ہو جائے گی۔ آپ نے کیا ہے، آپ کی اولاد، اور قیامت تک جو یہ سلسلہ چلے گا، نسل در نسل، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، آپ کے ایک غلطی کی وجہ سے آپ کے سارے برادری، سارے قبیلے کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بائیں جانب کھڑے رہنا ہوگا اور سب کو ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت باریکی سے سمجھیے اور اپنے مسئلے میں، اپنے معاشرے کے اندر جو ہے اس کا رواج دیجیے کہ بھائی طلاق کا مسئلہ الگ ہے، حلالے کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر حلالہ ہو تو پھر اسلام میں اس طریقے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، ورنہ تو یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ، حلالہ کرنے والا مرد، حلالہ کروانے والی عورت، شرطیہ نکاح اسلام میں جائز ہی نہیں ہے نا۔ بھئی ایک رات کے لیے نکاح کر لے اور اس کے بعد اس کو دوسرے دن طلاق دے دے تو اس کا مطلب شرطیہ نکاح ہوا، اور شرطیہ نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس میں نکاح کروانے والا ایک تو مرد ہے، ایک عورت، دونوں ہیں۔ اب اس میں بہت سارے ہمدرد بھی آتے ہیں بیچارے، تو اس میں وکیل، گواہ اور نکاح پڑھانے والا قاضی، اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ نکاح حلالے کے لیے ہو رہا ہے، صرف حلالے کے لیے ہو رہا ہے، اور ان کی نیت یہی ہے کہ 1-2 دن کے اندر عورت کو اس کو استعمال کر کے چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس لعنت کے اندر نکاح پڑھانے والا قاضی بھی آئے گا، وکیل بھی آئے گا، گواہ بھی آئیں گے، اور طے کرانے والے بھی سب کے سب اللہ کے لعنت کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اصحاب المشأمہ، اللہ کے بائیں جانب یہ لوگ کھڑے رہیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ بڑے دردناک، یعنی سرخ اور لال، جس کو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آسمان لال ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا، یہ اللہ کے غصے کی اور غضب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اس دن انسان اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائے گا اور انہیں جہنم کے دھوئیں کے لپیٹ میں لے لے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، آج اس وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ گناہ تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا ہے، بتا، بس اس کے آگے کوئی بات نہیں۔ جیسے کسی نے آپ کو موقع دے دیا اور موقع دینے کے بعد جب وہ انسان تنگ کر رہا ہے، اس کے بعد آخری وقت آ گیا، تو آخری وقت آپ کہیں گے کہ اب تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جو سننا تھا سب ختم ہو گیا، بتائیے کیوں کیا؟ کہ بھئی میری بات تو سن کا نہیں، آپ کوئی بات نہیں سنی۔ اللہ اسی طرح فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہاں تو لوح محفوظ میں سب کچھ جمع ہے، فرشتوں کے پاس جمع ہے، لوح محفوظ میں جمع ہے، نامہ اعمال میں جمع ہے، اور بدن کے اعضاء گواہ دے رہے ہیں، اس لیے وہاں اللہ کے سامنے کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بائیں جانب میں کھڑے ہونے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے والسابقون السابقون، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے توبہ کرنے والے بندے ہیں۔ دیکھیے موقع ہے، غنیمت کا ہے،
اور اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، پتہ نہیں کب روح نکل جائے، کب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرتبہ دیتے ہیں جو 100 سال عبادت کرنے پر بھی مقام نہیں ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے۔ جیسے ایک نوجوان تھا، وہ کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ اب وہ شادی شدہ عورت تھی، اس کے بچے بھی تھے، بڑی خوبصورت تھی، اس کو بار بار پریشان کرتا تھا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا تھا، وہ انکار کرتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد پھر اس نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، اب تو تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتی، میرے بچے ہیں، اگر میں نکاح کر لوں گی تو تیری ضرورت مقدم رہے گی اور میرے بچے لاوارث رہ جائیں گے، میرے بچوں کا دھیان کون رکھے گا؟ تو ایسی عورت جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، اگر اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے اور وہ اتنا یقین ہے کہ میں گناہ میں ملوث نہیں رہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو وہ مرتبہ دے گا قیامت کے میدان میں جو شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبہ دیتا ہے۔ تو اس عورت نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرے بچے ہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بچے بھوکے مرنے لگ گئے، کوئی سہارا نہیں تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس عورت کو ذہن میں آیا کہ اس نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور اس نے اس وقت مجھے پیسوں کی لالچ بھی دی تھی، لیکن میں نے ٹھکرا دیا تھا، اب میرے بچوں کی مجبوری ہے۔ تو اس نے سامنے سے کہا کہ بھئی میرے بچوں کی مجبوری ہے، میری کچھ مدد کر، اور غلط طریقے سے نہیں، اللہ کے لیے میری مدد کر۔ اس نے کہا کہ نہیں میں مدد کروں گا، لیکن میری خواہش تجھے پوری کرنی پڑے گی، یعنی گناہ کرنا ہی پڑے گا۔ عورت چپ چاپ ہو گئی۔ 3 دن 3 رات گزر گئے، بچے بلک رہے تھے، سسک رہے تھے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ اب ماں ہوتی ہے، بچوں کا بلکنا اس سے نہیں دیکھا جاتا۔ پھر اس نے واپس گئی اور کہا کہ بھئی اللہ کے واسطے میری مدد کر، میرے بچے بلک رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تجھے میری خواہش پوری کرنی پڑے گی، تبھی جا کر میں تیری مدد کروں گا۔ آخر میں ہوا یہ کہ مجبوراً وہ عورت تیار ہو گئی، اور جب قریب تھا کہ وہ گناہ کرے تو اس کا بدن کانپنے لگا، اس طریقے سے کانپ رہی تھی اور اس کے آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا کیوں کانپ رہی ہے بھائی؟ کہا میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، میرے بچوں کے خاطر مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت میں اللہ کی غضب کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، اللہ کی جلال کی نظر پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے غصے میں اگر دیکھ لیا نا، اور میرے بدن پر اگر لقوے کا اثر ڈال دیا اور میں اسی جگہ مردے کی طرح پڑی رہوں گی، تو نہ میں اللہ کو منہ دکھانے کے لائق، نہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق رہوں گی۔ تو بدن کانپ رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ چل میں نے تجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دیا، جب تو اتنے مجبوری میں یہ کام نہیں کر سکتی تو میں تو خوشحال ہوں، مجھے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کر کے جیسے چھوڑا اور کہا یہ رقم لے لے اور بچوں کو کھانا کھلا دے۔ تو اس وقت میں اس عورت کے زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہ تیری آگ کے عذاب سے حفاظت فرمائے، بس اتنا جملہ نکلا۔ اللہ نے ایسا قبول فرما لیا وہ جملہ کہ وہ نوجوان، تو لوہا جو گرم ہوتا ہے نا، ہم جب گرم کرتے ہیں پورا تپ جاتا ہے اور لال ہو جاتا ہے، اس لوہے کو آرام سے پکڑ لیتا تھا ہاتھ میں، جبکہ اس کے ہاتھ میں آگ نہیں لگتی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ بھئی میرا معاملہ ایسا ہوا تھا۔ اس پاک دامن عورت کی زبان سے جملہ نکلا کہ اللہ تیری آگ کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے دنیا کی آگ سے تو حفاظت فرمائی، انشاءاللہ آخرت کی آگ سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو بات دراصل یہ ہے، ہم اپنے آپ کو اگر بچاتے ہیں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے، اگر بچنا چاہے تو بندہ بچ سکتا ہے۔ اتنا کوئی ہمارے اوپر دباؤ نہیں کہ آپ اگر جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر دباؤ تھا، آپ خریدے ہوئے تھے، آپ بادشاہ کے گھر میں تھے، آپ چاروں طرف سے بندش میں تھے، اور اوپر سے ملکہ تھی، اس کا آرڈر ماننا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے دروازے بند ہونے کے باوجود بھی اللہ سے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ میں جیل جانا پسند کروں گا لیکن ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو اللہ بچا لے گا۔ جب ہماری نیت صاف ہوگی تو اللہ بچا لے گا اور اللہ نیک لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔